الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 18 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر ایمان والوں اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ علیین کیا ہے۔ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے، رجسٹر ہے۔ یشہدہ المقربون، کہ جسے مقرب فرشتے دیکھ رہے ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور مسہریوں میں بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں پر نعمتوں کے اثرات اور نعمتوں کی تازگی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، کہ انہیں مہر لگی ہوئی خالص شراب سے پلایا جائے گا۔ ختامہ مسک، اور مہر بھی مشک کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہی وہ چیز ہے کہ جس پر للچانے والوں کو للچانا چاہیے، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنے کی حرص کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اسے تسنیم کے ساتھ ملا کر پلایا جائے گا۔ تسنیم کیا ہے؟ فرمایا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ کیسا چشمہ ہے جس سے صرف خاص اور مقرب لوگ ہی پی سکیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جرم کا ارتکاب کیا، وہ دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ایمان والوں پر سے گزر ہوتا تو ان کو اشاروں میں ان کا مذاق اڑاتے اور ان کی طرف نازیبا اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس یہ لوگ لوٹتے تو گھر والوں کے ساتھ مل کر بھی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور یہ مجرمین جب ایمان والوں کو دیکھتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان میں سے کسی کو ہم نے ایمان والوں پر نگراں نہیں بنایا تھا۔ عَلَى الْأَرَائِكِ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، جس طرح یہ کافر لوگ دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسہریوں میں بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
کیا کافروں کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ نہیں دے دیا گیا؟ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 18 سے جو آج تلاوت کی ہے، سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی کہ ایمان والوں کے اعمال نامے یہ علیین میں ہوں گے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر یہ بات آئی تھی کہ فاسق اور فاجر لوگوں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے، جبکہ اس کے بالمقابل ایمان والوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ سجین کے بارے میں گزشتہ درس کے اندر ہم نے بتلایا تھا کہ سجین یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں احادیث میں آیا کہ یہ ساتوں زمین کے نیچے ہوگا، ساتوں زمین کے نیچے یہ مقام ہوگا سجین کا، جہاں کافروں کے، فاسق فاجر لوگوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے اور ان کی روحوں کا وہ ٹھکانہ بھی ہوگا۔ ایسے ہی ایمان والوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا اور ان کی ارواح کو، روحوں کو بھی علیین میں رکھا جائے گا۔ علیین یہ عرش کے سائے تلے ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش کے نیچے ایک مقام کا نام ہے، وہاں ایمان والوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے اور ان کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ اسی طرح جنت جہنم کے حوالے سے بھی احادیث مبارکہ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح سجین یہ مقام ساتوں زمین کے نیچے ہے، ایسے ہی جہنم بھی ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ قرآن کریم کی آیت 30ویں پارے کے اندر اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، کہ کل قیامت والے دن اس جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا گیا کہ کل قیامت والے دن اس جہنم کو زمین کے نیچے سے اس طرح کھینچ کر لایا جائے گا کہ یہ جہنم 70,000 بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہوگی، اور ہر زنجیر اور بیڑی کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لے کر آ رہے ہوں گے، اور اس حال میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو یہ سجین کا مقام بھی ساتوں زمین کے نیچے ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں سجین در حقیقت جہنم کی وادیوں اور جہنم کے حصوں میں سے ایک حصے اور مقام کا نام ہے، جہاں کافروں کی روحوں کو اور ان کے اعمال ناموں کو رکھا جائے گا۔ اسی طرح جنت کا مقام یہ ساتوں زمین آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہیں، تو علیین بھی وہی ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علیین بھی در حقیقت جنت کے حصوں میں سے ایک حصے کا نام ہے، جنت کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ہے، جہاں ایمان والوں کی روحوں کو اور ان کے اعمال ناموں کو رکھا جائے گا۔ بعض علماء بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی بڑے عجیب بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ کے نام سے بڑی عجیب و غریب آیات کی اور احادیث کی تفسیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آسمانوں میں 3 طرح کے لوگوں کی جماعت بنائی۔ ایک تو مقرب فرشتوں کی جماعت ہوگی، جس میں جو ہے اونچے درجے کے فرشتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل، حضرت اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اور دوسرے طبقے کے اندر وہ عام فرشتے ہوں گے ان 4 فرشتوں اور مقرب 4 فرشتوں کے علاوہ۔ اور تیسری ایک جماعت ہوگی جو افاضل الآدمیین، یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور فوقیت رکھنے والے لوگوں اور ان کی روحوں پر مشتمل ہوگی۔ ان تینوں طبقات، ان تینوں قسم کے لوگوں کا اجتماع ہوگا، اور ان کے اجتماع سے جو روشنی پھوٹے گی اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی کہ اگر کہیں کسی گھر میں، کسی کمرے میں بہت سارے بلب روشن ہوں تو ان کی روشنی کتنی دور تک جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ تینوں قسم کے طبقات وہاں جمع ہوں گے تو ان کی روشنی دور تک پہنچے گی۔ ان کی روشنی جس مقام تک پہنچے گی
اور اس روشنی کی روحانیت کی وجہ سے جو مقام منور اور روشن ہوگا اس مقام کا نام علیین ہوگا، جہاں ایمان والوں کی روحیں بھی ہوں گی اور ان کے اعمال نامے بھی موجود ہوں گے۔ بعض روایات کے اندر مزید تفصیل بھی آئی ہے، اگلی آیت کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے کہ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ علیین کیا ہے۔ یہاں علیین سے مراد علیین میں رکھے گئے ایمان والوں کے اعمال نامے ہیں۔ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے، لکھا ہوا دفتر ہے جس میں لوگوں کے اعمال نامے لکھے جائیں گے۔ یشہدہ المقربون، جسے مقرب فرشتے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ چونکہ ایمان والوں کے اعمال نامے ہوں گے اور ایمان والوں کے اعمال ناموں میں نیکیاں درج ہوں گی، اس لیے اعزاز و اکرام کے طور پر اللہ کے مقرب فرشتے ان ایمان والوں کے اعمال نامے اور ان میں درج نیکیوں کو دیکھیں گے تاکہ ایمان والوں کو اعزاز و اکرام حاصل ہو۔ بعض احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کا کوئی فرشتہ کسی ایمان والے کی روح نکال کر لے کر جاتا ہے تو ساتھ میں فرشتوں کی ایک جماعت بھی اس روح کے ہم رکاب ہوتی ہے، اور جب بھی وہ روح کسی آسمان سے اس کا گزر ہوتا ہے تو اس آسمان پر موجود مقرب فرشتوں کی ایک جماعت بھی اس روح کے ساتھ ہو لیتی ہیں، یہاں تک کہ ہر آسمان سے مقرب فرشتے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور بالآخر عرش کے نیچے مقام علیین تک فرشتوں کی جماعت کے جلوے کے اندر یہ ایمان والے کی اس نیک آدمی کی روح کو پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ان سارے مقرب فرشتوں کی موجودگی کے اندر اس فوت شدہ شخص کے اعمال نامے کو درج کیا جاتا ہے۔ یہ ہے یشہدہ المقربون کہ مقرب فرشتے ان کے اعمال ناموں کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی نیکیوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے رہے ہوں گے کہ اللہ نے تمہارے ان اعمال کو قبول کیے۔ یشہدہ المقربون کہ مقرب فرشتے ان ایمان والوں کی اعمال ناموں کو دیکھ رہے ہوں۔ آگے اللہ ایمان والوں کو جو نعمتیں میسر ہوں گی ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، جہاں جہاں اللہ نے فساق و فجار جہنم کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بالمقابل ایمان والوں کا، نیکوکاروں کا اللہ جل شانہ نے تذکرہ کیا ہے، اور ان کی ملنے والی نعمتوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سورت کے ابتدائی حصے کے اندر آپ نے پچھلے درس کے اندر دیکھا سنا، اللہ جل شانہ نے فساق و فجار کا ذکر فرمایا تھا، اور ان کی جو جہنم میں جو سزائیں طرح طرح کی ان کے مقدر میں ہوں گی اس کا تذکرہ تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں ایمان والوں اور ان کو ملنے والی نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے جو منکرین ہوتے ہیں، یہ دو قسم کی باتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا انکار در حقیقت ان دو باتوں کا انکار ہوتا، ایک تو یہ کہ جو فساق و فجار جنہوں نے دنیا کی زندگی عیش و آرام میں گزاری، آرام و راحت میں گزاری، اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری، اللہ اس کی رسول کی حکم عدولیوں میں گزاری، عقیدہ آخرت کے منکرین کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کو ان کی بدعملیوں کی کوئی سزا نہیں دی جائے۔ یہ عقیدہ آخرت کے انکار کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، ہماری ہڈیاں بھی مٹی کے اندر جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گی، جزا و سزا کا کوئی تصور ان کے نزدیک نہیں۔ اس عقیدہ آخرت کا انکار در حقیقت اس بات کے انکار کو مشتمل ہوتا۔ اور دوسری بات، جن نیک لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، ان کو ملنے والی راحتیں اور ان کو ملنے والی انعامات کا انکار بھی اس عقیدہ آخرت کے انکار کے اندر شامل ہوتا۔ تو منکرین آخرت کا انکار کرنے والے در حقیقت ان دونوں باتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو فساق و فجار ہیں
ان کو آخرت میں ان کی بدعملیوں کی کوئی سزا نہیں ہوگی، اور جو نیکوکار اور ابرار ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی نعمت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ سب خام خیالی پر مبنی باتیں ہیں اور فرسودہ قسم کی باتیں ہیں کہ جنت ہوگی، جنت کی نعمتیں ہوں گی، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی۔ اس قسم کی باتوں کا وہ مضحکہ خیز انداز میں انکار کر جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ آخرت کا ذکر کرتے ہوئے انہی دونوں باتوں کو بنیادی طور پر بیان کرتے ہیں کہ نہ سمجھو کلا، لیکن جہاں کافروں کا ذکر تھا تو وہاں پر بھی یہ جملہ موجود، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ کلا کا لفظ کسی باطل نظریے، باطل سوچ اور باطل فکر کو رد کرنے کے لیے اللہ استعمال کرتا ہے کہ یہ سوچ کہ فساق و فجار کو ان کی بدعملیوں کی کوئی سزا نہیں ملے گی، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اور کلا ان الابرار لفی علیین کے اندر بھی لفظ کلا کے ساتھ بیان کیا کہ یہ سوچ بھی کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی مشقتوں کے ساتھ گزاری، اللہ اس کے رسول کی حکموں کی اور ان کی اطاعت میں گزاری، اپنی راحتوں کو قربان کیا، نیند کو قربان کیا، فجر میں اٹھے، گھر بار کو چھوڑا، اللہ کے راستوں میں نکلے، ان کو آخرت میں ان کی نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی نعمتیں نہیں ملیں گی، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اس کی بھی اصلاح کی اللہ جل شانہ نے لفظ کلا کے ذریعے۔ اور یہاں ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ، ابرار، برن، نیک آدمی کو کہا جاتا ہے وہ آدمی جو مخلص ہو اپنے اعمال کے اندر۔ ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، ارائک اریکہ کی جمع ہے، اریکہ عربی میں تخت، مسہری کو کہا جاتا ہے کہ اونچے اونچے تختوں میں، مسہریوں میں گاؤں تکیے لگا کر بیٹھے وہ نظارہ کر رہے ہوں گے اور اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جس طرح ایک آدمی کسی حسین جگہ کا نظارہ کرتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے نا سیر سپاٹی کے لیے جاتے ہیں تو ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جو خوبصورت مناظر رکھتی ہوں اور وہاں جا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہیں پر اور ایسی جگہوں میں ہوٹل بھی کثرت کے ساتھ بنائے جاتے ہیں تاکہ وہاں بیٹھیں اور حسین نظارے سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ جل شانہ بالکل یہی بات یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ بھی گاؤں تکیوں میں بیٹھے ہوئے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہروں سے آپ نعمتوں کی تازگی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی خوشی اور مسرت صرف دل کے اندر نہیں ہوگی، اس خوشی اور مسرت کا اظہار ان کے چہروں سے بھی نمایاں ہو رہا ہوگا کہ ان کے چہروں سے بھی تازگی ٹپک رہی ہوگی، چہروں میں تھکن نہیں ہوگی، چہروں میں اداسی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، ان نعمتوں کا اثر ان کے دل سے ان کے چہروں تک بھی موجود ہوگا۔ اس سے علماء یہ بات بھی بیان کرتے ہیں اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر انسان کے بدن پر بھی ہونا چاہیے، انسان کے جسم پر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نعمت تو ہے لیکن اس سے استفادہ ہی نہیں کرتے۔ دنیا میں ان گنت ایسے بخیل ہیں جو ایک ایک پائی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور بالآخر جمع کر کے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جسم پر ان نعمتوں کا ایک اثر بھی نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دے تو اس نعمت کا اثر آپ کے بدن پر ہونا چاہیے۔ اللہ نے اچھا دیا ہے، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، سواری اچھی ہو، گھر اچھی ہو، اترانے کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اللہ کی نعمتوں سے استفادے کی غرض سے ہو۔ اے اللہ آپ نے مجھے نعمت دی ہے، آپ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ ہی کی مرضی سے عطا سے مجھے نعمتیں میسر ہوں۔ یہ نہیں کہ بخل کر کے بس اس کو جمع کر کے رکھیں اور بالآخر وہ دوسروں کے حوالے ہو جائے اور خود قبر کی سپرد ہو جائیں، ایسی نعمت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنت کی اندر ایمان والے ہوں گے تو نعمتوں کا اثر صرف ان کے دل پر نہیں ہوگا، ان کے چہروں سے بھی عیاں ہوگا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے۔
یسقون من رحیق مختوم، رحیق کا معنی آتا ہے خالص، بالکل کسی قسم کی جس میں ملاوٹ نہ ہو، اور مختوم کا معنی آتا ہے جس پر سیل لگی ہو، مہر لگی ہوئی ہو، اور مہر بھی فرمایا کہ ختامہ مسک، مشک کی مہر ہوگی، کوئی دنیا کی کسی جو ہے نا گوند وغیرہ کی یا کسی سمد بون کی یا کسی گلو وغیرہ کی جو ہے نا وہ مہر نہیں ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، کہ خالص مہر لگی ہوئی شراب ان کو پلائی جائے گی۔ یہ جنت کی شراب ہوگی جو دنیا کی شرابوں کی طرح انسان کی دماغ کو اور عقلوں کو معاف اور سن کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے تو آدمی مزید تر و تازہ ہو جائے گا۔ ختامہ مسک، اس پر مہر بھی مشک کی لگی ہوئی ہوگی کہ انسان منہ لگائے تو اس سے بھی انسان کو مہک اور خوشبو محسوس ہو۔ آخر میں اللہ ان نعمتوں کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جس پر للچانے والوں کو للچانا چاہیے، حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے۔ تنافس کا معنی آتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، تنافس کا معنی تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھنے کی تنافس کہلاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تنافس کی کوئی چیز، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو اور فکر والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ نعمتیں ہیں جنت کی۔ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان ان میں تنافس کرے، ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو کرے، ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنے دن اور رات، اپنے آرام اور راحت کو کھپائے، جیسا کہ آج میرا اور آپ کا حال ہے۔ صرف دنیاوی مال و متاع، دنیاوی اسباب کے اندر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں دن اور رات اپنے کھپا رہے ہوتے، دن اور رات کما رہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا اسٹیٹس اچھا بن جائے، میرے بچوں کا مستقبل اور کیریئر اچھا بن جائے، میں خوب کما لوں۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہر تاجر، ہر دکاندار، ہر ملازمت کرنے والا، ہر کاروباری اگر اس پر کوئی دھن سوار ہے، کوئی بھوت سوار ہے، تو اسی کا کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔ آپ دیکھیں مارکیٹ کا ہمارا نظارہ، ہر دکاندار دوسرے دکاندار سے آگے بڑھنے کی جستجو میں ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی کہ نہیں وہ بھی آگے نکل جائے، اس کو بھی کچھ حاصل ہو جائے، نہیں، جو بھی گاہک آئے تو بس میرے پاس آئے، بھلے اس کے پاس کوئی دن بھر کوئی گاہک بھی نہ آئے۔ یہ سوچ، یہ تصور اسلامی سوچ اور اسلامی تصور نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے ایک واقعہ سعودی عرب کا بیان کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں کپڑا خریدنے بازار گیا، دکان گیا، اور دکاندار کے پاس جا کر میں نے کئی کپڑے دیکھے، قیمتیں معلوم کی، بالآخر ایک کپڑا مجھے پسند آیا، قیمت بھی مناسب لگی، تو پھر میں نے دکاندار سے کہہ دیا کہ بھئی یہ کپڑا مجھے اتنے گز کاٹ کر مجھے دے دو، یہ مجھے پسند آ گیا، کوالٹی بھی اچھی ہے، قیمت بھی مناسب۔ دکاندار نے کپڑا پھر پوچھا مجھ سے کہ آپ کو کپڑا بھی پسند ہے، قیمت بھی پسند ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ دکاندار کہنے لگا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہی کپڑا اسی قیمت پر آپ میری برابر والی دکان سے لے لو، میری برابر والی دکان سے لے لو۔ تو گاہک کہنے لگا کہ بھائی میں نے کہا کہ میں نے تو آپ سے سودا کیا ہے، ان سے میں کیوں لوں، مجھے تو آپ سے ہی درکار ہے، آپ کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ تو دکاندار کہنے لگا کہ بھائی آپ کو یہی چیز چاہیے نا، یہی کپڑا چاہیے، اسی قیمت میں تو یہاں سے مل جائے گا، آپ بلا وجہ اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ اور گاہک کہنے لگا کہ میرے بڑے اصرار کے بعد وہ کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے کہ میری صبح سے اتنی سیل ہو چکی ہے کہ میرے آج کے گزر بسر کے لیے کافی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پڑوسی کے پاس ایک بھی گاہک نہیں آیا، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ آج اس کی بھی تھوڑی سی سیل بکری ہو جائے اور اس کے بھی گھر کا چولہا جل جائے اور اس کے بچے بھوکے نہ سوئے۔ اس سوچ کے ساتھ میں تمہیں وہاں بھیج رہا ہوں۔ یہ اسلامی سوچ تھی، اسلامی تعلیمات تھی، جس کا اسلام نے ہمیں درس دیا، تلقین دی، اور آج ہماری مارکیٹوں اور بازاروں اور دکانداروں کا حال کیا ہے، مجھے اور آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، ایک دوسرے کو لوٹنے میں، ایک دوسرے کو کاروباری اور معاشی اعتبار سے غیر مستحکم کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال میری اور آپ کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔
اللہ جل شانہ ان آیات میں ہی فرما رہے ہیں کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنے والی چیزیں، حرص کرنے والی چیزیں، یہ کاروبار نہیں، یہ دکانداری نہیں، مال و متاع نہیں. اگر آگے بڑھنے کے لیے حرص کرنی ہے، آگے بڑھنے کے لیے جستجو اور فکر کرنی ہے، تو آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہیں، ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو کرو، ان میں آگے بڑھنے کے لیے فکر کرو. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، پھر فرمایا کہ شراب کے ساتھ تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک ایسا چشمہ ہے جس سے صرف خاص مقرب لوگ ہی پی سکیں گے. یعنی خالص تسنیم تو مقرب لوگوں کو ملے گا، لیکن جو عام ایمان والے ہیں ان کے لیے عام شراب کے اندر تسنیم کی کچھ ملاوٹ ہوگی، جس سے اس کا ذائقہ مزید دوبالا ہو جائے گا. محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو شراب اور ان جیسی چیزوں سے بھی زیادہ خوشبودار اور ذائقہ دار ہیں، اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عباس، یہ تسنیم کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ اللہ کی ان چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. ولا اذن سمعت، آنکھ کا دیکھنا تو دور کی بات، کسی کان نے اس کا تذکرہ بھی نہیں سنا، تذکرہ تو دور کی بات. ولا خطر علی قلب بشر، دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں آیا. اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی. تو یہ تسنیم بھی انہی گنی چنی چیزوں میں سے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے رکھا، لیکن ایمان والا اس کے بارے میں نہ سوچ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. اس کا صحیح اندازہ تو وہیں جا کر ہوگا. بس اللہ اتنا بیان کر رہے ہیں کہ عیناً، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، جس سے صرف مقرب لوگ ہی پی سکیں گے. عام ایمان والوں کو بھی عام جنت کی نعمتوں کے ساتھ ملا کر اسے دیا جائے گا. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، کافروں کی دنیا کے اندر بدعملیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جہاں کافروں کے اور جرائم ہیں ان میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی تھا کہ وہ ایمان والوں کا مضحکہ اڑایا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ان الذين اجرموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، كانوا من الذين امنوا يضحكون، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کریم کی آیات کے اندر ہے کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تو کہتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں جو ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو ایسی خیالی قسم کی باتیں کر رہا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی جنت اور جہنم کی باتیں لے کر آتا ہے. حالانکہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کا یہ عقیدہ دیکھا، اذا كنا عظاما، کہ جب ہم ہڈیاں ہوں گی تو یہ ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی ہو کر ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گی، دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. یہ تو احمق قسم کے لوگ، ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے نبی کو سفی، احمق، مجنون، دیوانے اور اس قسم کی باتوں کے ساتھ مذاق اڑایا. اور آج بھی اللہ معاف کرے ایسے سوچ اور ایسے نظریے کے لوگ موجود ہیں جہاں کہیں آدمی دین کے ساتھ جڑنے لگتا ہے تو فوراً سے بیشتر طنز کے نشتر چلانا شروع کرتے ہیں کہ تو صوفی ہو گیا، یہ تو ملا ہو گیا، یہ تو مسیتا ہو گیا. اگر پانچے ٹخنوں سے اوپر کر دیے، دیکھو پانچے کہاں چڑھائے ہوئے ہیں. داڑھی رکھ لی، اس داڑھی کا مذاق دیکھو، اچھی بلی صورت تھی، داڑھی رکھ کر تم نے خود کو نعوذ باللہ کارٹون بنا دیا. اس قسم کی مضحکہ خیز باتیں آج بھی لوگ کہہ رہے ہوتے. کوئی اگر اپنے بچے کو مدرسے کے ساتھ، دین کے ساتھ جوڑ دے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے بطور مذاق کے، کہتے تھے کہ مولوی ایک ایسا طبقہ ہے جو ملامتی قسم کا، لوگ کسی بھی حال میں اس کو بخشتے نہیں ہیں. جب آدمی دین کی تعلیم کے لیے خود کو لگاتا ہے تو کہتے کہ مولوی کھائے گا کہاں سے، اور جب اللہ بعد میں کھلاتا ہے تو کہتے یہ مولوی کھاتا کہاں سے.
پہلے تو یہ فکر تھی کہ اس کو ملے گا کہاں سے. جب اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی کھاتا کہاں سے ہے, اس کو اتنا ملتا کہاں سے ہے, اتنا اس کا جسم ہو گیا, 10 منٹ کی نماز پڑھاتا ہے اور اس کے بعد بیٹھا ہوا آرام سے. اس قسم کی باتیں آج بھی لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. یہ نہیں دیکھتے کہ 10 منٹ کی نماز کو سیکھنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کے 14-15 سال لگا دیے. اگر 10 منٹ ہی کی نماز اتنی سی بات تھی تو آپ پڑھا لیتے بھائی یہ نماز. پھر لوگوں کی نمازوں کا جو حال ہوتا وہ ایسے ہی ہوتا کہ جیسے کہ ایک آدمی نے کیا, ایک آدمی نے تراویح پڑھائی, تراویح کے اندر کوئی سجدہ سہو کی غلطی کر لی. لوگوں نے پوچھا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا بھائی آپ نے سجدہ سہو کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگے تراویح سنت ہے, لہذا اس کے اندر سجدہ سہو بھی سنت ہے, نہ کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس قسم کے مذہب کے خیز پھر مسائل وجود میں آتے ہیں, جنم لیتے ہیں, جب ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ نمازوں کے اندر لوگوں کی امامت شروع کرتے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مجرمین کا ایک بڑا جرم یہ تھا کہ کانوا من الذین آمنوا یضحکون, کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ایمان والوں پر ان کا گزر ہوتا تو اشارے کرتے, دیکھو ملا جا رہا ہے, دیکھو یہ صوفی جا رہا ہے, دیکھو یہ جو ہے مسیتا جا رہا ہے, بڑا دیندار بنا پھرتا ہے, بڑا جو ہے نیک پارسا بنا پھرتا ہے. اس قسم کی باتیں دنیا میں نیکوکاروں کو کرتے. اللہ جل شانہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی تنزیہ یا استہزائیہ باتوں سے گھبرانا نہیں. اللہ نے آخرت کے لیے بڑا تمہارے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے. لوگ بھلے کچھ بھی کہیں, اگر داڑھی رکھنی ہے تو رکھنی ہے, لوگ کہیں کہ تمہاری شکل کیا ہو گئی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پانچے اوپر کرنے ہیں تو بس کرنے ہیں, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مذاکرات کے لیے مکے کے اندر گئے, بڑے اونچے خاندان کے فرد, تو ان کے چچیرے بھائی جو اس وقت غیر مسلم تھے, انہوں نے دیکھا کہ ان کی پانچے ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی پر موجود ہے, تو کہنے لگے کہ عرب کے رؤساء اور سرداروں کا دستور یہ ہے کہ جو جتنا بڑا اونچا سردار ہوتا ہے وہ پانچے اتنی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, لہذا آپ کو چاہیے کہ اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھیں. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ تو فرمانے لگے کہ اترک سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء, کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں نے تو اپنے نبی کو ایسے ہی دیکھا ہے کہ پانچے ان کے ٹخنوں سے اونچے ہوا کرتے تھے. دنیا والے کچھ بھی کہیں, اللہ اس کی رسول کی سنت ہے تو بس ہمارے لیے لائق اتباع, واجب اتباع ہونی چاہیے. اللہ نے اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, کہ ایمان والوں پر جب گزر ہوتا تو اشارے کرتے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ, نہ صرف یہ کہ خود بلکہ جب اپنے گھر پہ جاتے تو گھر والوں کو بھی جا کر یہ کہتے کہ آج میں نے مولوی کا مذاق اڑایا ہے, آج میں نے فلاں دیندار کا تو میں نے مذاق کر کے جنہیں ایسی کی تیسی کر دی, اس کی میں نے بے عزتی کر دی, اس کو میں نے ذلیل اور رسوا کر دیا. مزے لے کر گھر والوں کے ساتھ بھی اپنے اس واقعے کو شیئر کرتا, یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس ذریعے سے اپنی عاقبت کو, اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہوں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, کہ جب ایمان والوں کو یہ کافر دنیا میں دیکھتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گمراہ ہیں, راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, حالانکہ ان کافروں کو ہم نے ایمان والوں پر محافظ, نگراں بنا کر نہیں بھیجا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, یہ اگلے کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں کافر ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, کل قیامت والے دن یہی ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا, پس اس دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, اور مسیریوں میں بیٹھے ہوئے ان کو جو طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہوں گی ان کا نظارہ کر رہے ہوں. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اہل جنت میں جائیں گے تو ان کو جہنم میں وہ مقام دکھلایا جائے گا
کہ اگر بالفرض وہ جنتی نہ ہوتا تو جہنم کی اس عطا گہرائی میں ہوتا، تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ آپ کا بڑا شکر کہ آپ نے مجھے جہنم کے اس گڑھے سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ اس کی خوشی اور مسرت میں مزید اضافہ ہو جائے گا جب اپنی اس عذاب والی جگہ کو دیکھے گا کہ اللہ نے کس طرح عذاب والی تکلیف دہ جگہ سے نجات عطا فرمائی۔ اور جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو جنت میں اس کا مقام دکھلایا جائے گا کہ اگر بالفرض یہ جہنمی نہ ہوتا، جنت کا یہ اونچا مقام اس کے مقدر میں ہوتا، تو وہ اپنی محرومی کی وجہ سے مزید روئے گا اور اس کی تکلیف اور شدت کے اندر، کرب کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا کہ کاش میں بھی ان ایمان والوں کی طرح زندگی گزارتا تو اللہ مجھے اس تکلیف دے جہنم سے نجات دیتا اور یہ جنت کی نعمتیں میرے مقدر اور نصیب میں ہوتی۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر ہنسیں گے، اہل جنت جہنمیوں پر ہنسیں گے اور جہنمی اہل جنت کو دیکھ کر اپنی بدنصیبی پر روئیں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، اللہ آخر میں یہی فرما رہا ہے کہ کیا کافروں کو ان کے کیے کا پورا بدلہ نہیں دیا گیا؟ ثوبا، ثواب جزا اور بدلے کو کہا جاتا ہے۔ ثواب کو بھی ثواب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے نیک عمل کا بدلہ ہوتا ہے، تو بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کافروں کو جو بدلہ دیا جائے گا وہ ان جہنم اور جہنم کی سزاؤں کی صورت میں دیا جائے گا، اور ایمان والوں کے مقدر میں یہ نعمتیں ہوں گی۔ اس لیے کسی کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ آج بھی ایسے بدنصیب دہری ہے، چونکہ ہماری جو دنیا کی تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے، وہ صرف مادیت کے سوا ہمیں کچھ سکھاتی نہیں ہے۔ ایسے دہری بے دین اور ملحد قسم کے لوگوں کو ہم نے سنا، حیران رہ جاتے ہیں کہ وہی باتیں کرتے ہیں کہ مولوی تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، چونا لگا رہے ہیں۔ وہ آخرت کی حوروں کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ نے دنیا میں تمہارے لیے عورتوں کی شکل میں حوریں رکھی ہیں، تو آخرت کی نہ دیکھی ہوئی حوروں کے پیچھے تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ دودھ اور شہد کی نہروں کی وہ تم سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں دودھ اور شہد کی نہریں، بس اس سے استفادہ کرو، آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ ایسے بے دین اور دہریہ قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کے فرسودہ اور واہیات قسم کے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ شاید دنیا میں ہماری آنکھیں صحیح طور پر نہ کھل سکیں، دنیا میں ہمارا یقین اتنا کامل اور مضبوط نہ ہو سکے، لت پتہ اس وقت جائے گا جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی۔ وہ در حقیقت بند نہیں ہوں گی، اصل آنکھیں مرنے کے بعد ہی کھلیں گی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا، وہ آنکھیں بند نہیں ہوں گی۔ ابھی ہماری آنکھیں بند ہیں کہ ہمیں اپنی حقیقی منزل نظر نہیں آتی، اصل کامیابی کا راستہ نظر نہیں آتا، یہ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو صحیح معنوں میں آنکھیں کھلیں گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے یقیناً وہ حق اور سچ تھے، شیطان کے سارے وعدے وہ جھوٹے تھے، جھوٹ پر مبنی تھے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔